فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، جیسے سورۃ الرحمن میں تو سب کو پتا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ النجم میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى۔ تو آلاء کے لفظ پر بحث ہو رہی تھی کہ آلاء میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی معنی ہیں، لیکن آلاء کا لفظ نکلتا ہے الیا سے، الیا، اور الیا کہتے ہیں اس مسل کو، ہاتھ کے اس مسل کو جو آپ کے انگوٹھے کے بالکل نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس سے اور مقاصد مفہوم نکالے گئے ہیں، ایسا کام جو کوئی ایک شخص کر سکے اور کوئی اور اس کو نہ کر سکے، اس کا منفرد کارنامہ، اس کو بھی الیا کہا جاتا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اور رَبِّكَ، مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کارنامے جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ایسے کارنامے جو صرف اللہ کر سکتا ہے اور کر ہی نہیں سکتا۔ تو میری کلاس میں کچھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹرز، تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ یہ جو مسل ہے نا، یہ ہمارے اور باقی تمام اس دنیا میں جو حیوانات ہیں، اسپیشیز ہیں، ان سب میں فرق کرنے والا مسل اصل میں یہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا انگوٹھا 360 ڈگریز موو کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو اس طرح پکڑ سکتے ہیں، ٹولز بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی اور سارے کارنامے انسان کے اس سے ہیں، اس سے وہ کارنامے کر سکتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے اس بات کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں تھا میرے لیے، کیونکہ وہ میری دنیا ہی نہیں ہے۔ میں لغت پڑھ سکتا ہوں، تفاسیر پڑھ سکتا ہوں، میں تاریخ پڑھ سکتا ہوں، وہ میری ایک فیلڈ ہے، لیکن قرآن ایک مضمون کے لیے نہیں آئی،